السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو سبین کی طرف سے ہلکی پھلکی پوڈ کاسٹ کے 7ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2020 میں شروع ہونے والی کووڈ پینڈیمک کے نتیجے میں جہاں پہ لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں کی بازی ہار گئے، وہاں پہ دوسری طرف اس کے نتیجے میں بہت سے اقتصادی مسائل نے بھی جنم لیا۔ اس پینڈیمک کے نتیجے میں شروع ہونے والے مسائل کے اثرات اب نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج کل ہر جگہ آپ کو انٹرسٹ ریٹس، انفلیشن، ریسیشن کا ذکر سننے کو مل رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تمام اقتصادی مسائل کی جڑ کیپٹلزم ہے۔ تو آج کے پروگرام کے اندر ہم یہ بات کریں گے کیپٹلزم ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اتنا کامیاب دنیا کا سسٹم کیسے بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کمیونزم کی بھی بات کریں گے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیپٹلزم کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہو سکا۔ تو جناب، کیپٹلزم دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں بہت عرصے سے چل رہا تھا، لیکن ایک اسکاٹش فلاسفر اور اکانومسٹ ایڈم اسمتھ نے 18ویں صدی کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا این انکوائری انٹو دی نیچر اینڈ کازز آف دی ویلتھ آف نیشنز، جس کو ہم مختصراً دی ویلتھ آف نیشنز کہتے ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر اس نے کیپٹلزم کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا، اور اس کتاب کو ماڈرن کیپٹلزم اور ماڈرن اکنامکس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیسج پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس سے کیپٹلزم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages. یہاں پہ جی یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایڈم اسمتھ ایک فلاسفر تھا، وہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھتا تھا، اور اس پیراگراف کے اندر وہ اپنا جو اس کو اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر آ رہا ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب لوگ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں یا معاشرے کی زندگیاں بہتر بنا سکیں، بلکہ وہ اس لیے یہ تمام جد و جہد اور تگ و دو کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی زندگی بہتر ہو سکے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ تمام کام، یہ تمام تگ و دو خود غرضی کی وجہ سے کی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں بننے والی چیزیں، اس کے نتیجے میں بیچا گیا سامان معاشرے میں دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں اور مواقع پیدا کرتا ہے، اور یہی کیپٹلزم کی بنیاد ہے۔ اگر ہم ایڈم اسمتھ کی تھیوری کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ وہ کہتا ہے کہ لیبر مارکیٹ کو مختلف شعبوں میں بانٹ دینا چاہیے تاکہ لیبر مارکیٹ کے اندر موجود لوگ اپنے لیے کسی ایک ہنر کا انتخاب کر سکیں اور اس کے اندر بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ اس چیز کو ہم اسپیشلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں کے اندر مختلف تعلیمی ڈگریاں موجود ہیں۔ جیسے آپ انجینئرنگ کو دیکھیں تو اس کے اندر سول انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے۔ تو جب لوگ اپنے چنے گئے شعبے کے اندر مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے مسائل کو بہتر طور پہ حل کر سکیں اور ان میں وہ جدت لا سکیں جو ایک باہر کا بندہ نہیں لا سکتا۔ دوسری طرف ایڈم اسمتھ یہ بھی کہتا ہے کہ چیزوں کی قیمت کا تعین ان کے اوپر کی گئی محنت سے ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر کسی ایک چیز کو بنانے میں زیادہ محنت درکار ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اگر کسی چیز کو بنانے میں کم محنت درکار ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی۔ اچھا جی، ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے جیسے لوگ کسی ہنر کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام جس میں پہلے وہ 2 گھنٹے لگاتے تھے اب وہ 1 گھنٹے میں کر لیں۔ اس کے لیے وہ انوویشن کا سہارا لیں گے، نئے نئے ٹولز بنائیں گے، نئے نئے ترکیبیں سوچیں گے جس کی وجہ سے وہ کام بہتر سے بہتر اور کم وقت میں کیا جا سکے۔ جب وہ یہ کام کم وقت میں کریں گے تو وہ اپنی زیادہ چیزیں مارکیٹ کے اندر بیچ سکیں گے، دوسری کمپنیوں کے مقابلے میں وہ اپنی چیزیں کم قیمت پہ بیچ سکیں گے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے ان کی چیزیں زیادہ پرکشش ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی انوویشن کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز بنائیں جو مارکیٹ میں بالکل کوئی اور نہیں بنا رہا۔ اس وجہ سے آپ مارکیٹ کے اندر ایک ایسی جگہ حاصل کر سکتے ہیں
جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مونوپلیز اور اسٹارٹ اپس دونوں اسی وجہ سے بنتی ہیں کیونکہ وہ مارکیٹ کے اندر ایسی چیز دے رہی ہوتی ہیں جو کوئی اور نہیں دے رہا ہوتا۔ یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ جب مارکیٹ کے اندر مختلف کمپنیاں مختلف چیزوں کے اندر مہارت حاصل کر لیتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو چیزیں بنا کر دیتی ہیں جس سے نئی چیزیں بنتی ہیں۔ اس کی بہت عمدہ مثال اگر آج کل آپ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کی طرف دیکھیں تو آپ کو لیبل تو ٹویوٹا کا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس گاڑی کے اندر ہزاروں دوسری چھوٹی چھوٹی کمپنی سے خریدی گئی چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، میرے نزدیک ایڈم اسمتھ کی تھیوری کے اندر سب سے اہم بات فری مارکیٹ کا نظریہ ہے۔ فری مارکیٹ یہ ہے جی کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہت اچھا کوک ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میلبرن کے اندر پاکستانی ریسٹورنٹس کی کمی ہے، تو کل کو میرے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ میں ایک جگہ خریدوں یا کرائے پہ لوں اور اس کے اندر کچھ ورکرز رکھ کے کچھ سامان رکھ کے پاکستانی کھانا بیچنا شروع کر دوں۔ میں اس کے اندر جو کھانا میں بیچ رہا ہوں اس کی قیمتوں کا تعین اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد مارکیٹ کے اندر لوگوں کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ میرے بنائے گئے کھانے کی کوالٹی یا قیمت کو لے کے یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے یہ خریدنی ہے یا نہیں۔ اگر تو میں کمپیٹیٹیو قیمت دے رہا ہوں، کوالٹی اچھی دے رہا ہوں، تو میری دکان چل پڑے گی، میرا ریسٹورنٹ چل پڑے گا۔ اگر میری قیمتیں زیادہ ہیں، کوالٹی اچھی نہیں ہے، ریسٹورنٹ گندا ہے، تو لوگ آنا بند کر دیں گے اور میرا ریسٹورنٹ بند ہو جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس پورے قصے میں گورنمنٹ کی شمولیت کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ میں نے انفرادی طور پہ یہ رسک لینے کا فیصلہ کیا کہ میں یہ کاروبار شروع کروں گا، اس کے اندر میں پیسہ ڈالوں گا، میں جگہ خریدوں گا یا کرائے پہ لوں گا، اور اس کے بعد میرے بزنس کی کامیابی کا دار و مدار فری مارکیٹ کے اندر لوگوں کی مرضی پہ ہے۔ اگر میری چیز اچھی ہے تو وہ چل جائے گی، اگر بری ہے تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو جناب ایڈم اسمتھ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کا کام بزنس کے لیے ایک اچھی فضا قائم کرنا ہے، جس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ جائیداد کے حقوق بالکل واضح ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو لے کے قوانین بنانا اور ان قوانین کو نافذ کرنا۔ اس کے علاوہ کانٹریکٹس یعنی معاہدوں کو لے کے قوانین بنانا، ان کو انفورس کرنا، تاکہ اگر دو پارٹیز کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوا ہے تو یہ کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ یہ پکا کرے کہ ان معاہدوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کا کام ملک کے اندر بنیادی انفراسٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنا ہے، لوگوں کو تعلیم دینا ہے۔ باقی سارا کام گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فری مارکیٹ پہ چھوڑ دے، کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کون لوگ اس کے اندر رہیں گے اور کون اس میں سے نکل جائیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب برٹش امپائر کو امریکہ کے اندر شکست ہو گئی تھی، وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے برٹش امپائر نے امریکہ کے اندر بزنسز کے اوپر بہت سے قوانین نافذ کیے ہوئے تھے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، ویسا نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ نظریہ سامنے آیا تو امریکہ میں لوگوں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے قبول کیا۔ امریکن گورنمنٹ نے بزنسز کو کھلی چھٹی دی کہ وہ جیسے بھی چاہیں فری مارکیٹ کے اندر اپنا نظام چلا سکتے ہیں، جو بزنس چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کاروبار نے بہت ترقی کی، کاروبار کے مالکان امیر سے امیر تر ہوتے گئے، انہوں نے مزید بزنسز شروع کیے، نئی انوویشن آئی، نئی مشینری آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بزنس کے معاملات کے اندر گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں تھی، تو اس وجہ سے بزنسز ہر جگہ اپنی من مانی کر رہے تھے۔ یہ بات عام تھی کہ ایک فیکٹری ورکر کو ہفتے میں 100 گھنٹے سے بھی زیادہ کام کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ چونکہ لیبر مارکیٹ کے اندر لوگ زیادہ تھے تو تنخواہیں کم سے کم ہونا شروع ہو گئیں، لوگوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ورکرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو منظم ہونا پڑے گا تاکہ وہ اپنے مطالبات مالکان تک پہنچا سکیں اور ان سے اپنی باتیں منوا سکیں، اپنی ورکنگ کنڈیشنز بہتر بنا سکیں، تنخواہیں بہتر بنا سکیں، اور اس کے نتیجے میں پھر یونینز بنتی ہیں۔ لیبر فورس کو پیش آنے والی مشکلات کی وجہ سے دنیا کے اندر کیپٹلزم کو لے کے تاثرات کچھ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
1848 کے اندر کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز ایک پیمفلٹ چھاپتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے دا کمیونسٹ مینیفیسٹو، اور آنے والے سالوں میں بھی کارل مارکس 4 والیومز پہ مشتمل کیپٹل اے کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی لکھتا ہے، جس کے اندر وہ کیپٹلزم کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ کارل مارکس کا کہنا تھا کہ کیپٹلزم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، چونکہ ان کے پاس فیکٹریاں ہیں، ان کے پاس گھر ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تو وہ اس کو اپنے بزنسز میں لگاتے جائیں گے، اس سے وہ اس کو بڑا کرتے جائیں گے اور وہ لیبر کلاس کا فائدہ اٹھاتے جائیں گے، اور معاشرے کے اندر ان 2 کلاسز کے بننے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور کارل مارکس کے نزدیک اس کا واحد حل یہ تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی سے مراد مینز آف پروڈکشن ہیں، یعنی کہ فیکٹریاں، ریل روڈز، بینکس، یعنی کہ ایسی تمام جگہیں جہاں پہ دوسرے لوگوں کی محنت کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنایا جا سکے۔ کارل مارکس کے مطابق ان جگہوں کی ملکیت کسی ایک فرد کی بجائے پوری عوام کے پاس ہونی چاہیے۔ کمیونسٹ موومنٹ کا ایک مشہور موٹو یہ تھا فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس، یعنی کہ معاشرے کے اندر جو بھی کوئی جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، جو بھی حصہ ڈال سکتا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق وہ ڈالے گا، اور معاشرے میں جس کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہوگی اس کو وہ فراہم کی جائے گی۔ ایسے ملک جہاں پہ غربت تھی اور جہاں پہ کاروباری لوگ اپنے ملازمین کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، وہاں کے لوگوں کو یہ نعرہ اور کمیونزم کے اندر کی جانے والی برابری کی باتیں بہت پرکشش لگیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں دنیا کے حالات پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں بدلنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ کے آخر کی طرف 1917 میں رشین ریولوشن آتا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں کی رائلٹی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آئندہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر وہاں پہ سول وار چلتی ہے، جس کے بعد 1924 کے اندر دنیا کی پہلی کمیونسٹ اسٹیٹ USSR بنائی جاتی ہے۔ اگرچہ رشین انقلاب کے پیچھے کارل مارکس کے نظریات کا بہت بڑا ہاتھ تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لیڈران نے اپنے نظریات کا بھی نفاذ کرنا شروع کر دیا۔ مثلا جہاں پہ ایک طرف کارل مارکس عوامی طاقت پہ یقین رکھتا تھا، وہاں لینن نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کو چلانے کے لیے بہترین طریقہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اس نے اس کے نتیجے میں تمام طاقت کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں دے دی۔ کمیونسٹ پارٹی آہستہ آہستہ ملک کی تمام صنعتوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھ لیتی ہے، سیاسی مخالفین کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیبر مارکیٹ کو مکمل طور پہ وہ اپنے قابو میں لے لیتے ہیں، لیکن اس کے عوض وہ لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو مفت تعلیم، مفت علاج اور مفت گھر دیے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ وعدوں کو پورا بھی کیا گیا، لیکن ایک بات جو عام تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ ایک گھر کے اندر بہت سے خاندانوں کو اکٹھا رہنے پہ مجبور کرتی تھی۔ لوگوں کے پاس اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ لیبر فورس بد دل تھی، نا امید تھی، اور اس صورتحال کے بارے میں جو جملہ بولا جاتا ہے وہ ہے "We pretend to work and they pretend to pay"۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر یونینز کے احتجاج کی وجہ سے ورکرز کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ مثلا فورڈ موٹرز نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے ورکرز کی تنخواہ بڑھا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دن کے اندر 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا۔ اسمبلی لائن کی انوویشن کے ذریعے گاڑیوں کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں، اور بڑھتی ہوئی تنخواہ اور گرتی ہوئی قیمت کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے ان کو خریدنا آسان ہو گیا۔ 1920 کی دہائی کے اندر ملک کے حالات اپنے عروج پہ تھے، بینکوں سے قرضہ لینا آسان تھا، اسٹاک مارکیٹ اپنے عروج پہ تھی، لوگ نئے نئے بزنسز شروع کر رہے تھے، ان امپلائمنٹ کم تھی، اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر چیزوں کا انبار تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ لیکن 1929 کے اندر اسٹاک مارکیٹ کریش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بینکس ناکام ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دا گریٹ ڈپریشن کا آغاز ہوتا ہے، جو ملک کے اندر 10 سال تک رہتا ہے۔ 1936 کے اندر جان مینرڈ کینز اپنی میکرو اکنامکس کی تھیوری پیش کرتا ہے، جس کو آج ہم کینزین اکنامکس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی اگرچہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ خود سے ٹھیک کر لیتی ہے، لیکن یہ کام ایک لمبا دورانیہ لے سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ ضرورت پڑنے پہ گورنمنٹ نئے قوانین، نئے ریگولیشنز لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے اندر اپنا پیسہ بھی پھینکے، تاکہ
इकोनॉमी को गिरने से बचाया जा सके। आने वाली दिहाइयों में बहुत से कैपिटलिस्ट मुल्क केन्जियन इकोनॉमिक्स में सिखाए गए असूलों को अपनाते हैं और अपनी इकोनॉमीज को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। बहरहाल जी, दुनिया एक दफ़ा फिर से जंग की तरफ जाती है। दूसरी जंग अजीम शुरू होती है। इसके अंदर अमेरिका और रशिया आपस में दोस्ती करते हैं ताकि जापान और जर्मनी को हराया जा सके। अगरचे जंग ख़त्म होने के बाद ये दोनों दुनिया में सुपर पावर्स के तौर पे नज़र आती हैं, लेकिन इनके अंदर के निज़ाम और नज़रियात बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जंग ख़त्म होती है, रशिया अपने अंदर होने वाले नुकसान को ठीक करने पे जोर देता है। रशियन गवर्नमेंट मज़ीद इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लेती है। अब चूँकि रशिया एक सुपर पावर होता है तो वर्कर्स को जंगी सामान बनाने पे लगाया जाता है, जिसके नतीजे में लोगों की ज़रूरत की चीज़ें मार्केट के अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट की करप्शन और रेड टेप की वजह से लोगों के पास खाने का सामान तक ख़त्म हो जाता है। लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल से मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। KGB जैसे अदारे लोगों की ज़िंदगियां वैसे भी मुश्किल कर देते हैं और इन्हीं मुश्किल इक़्तिसादी और सियासी हालात की वजह से आखिरकार 1991 में USSR टूट जाता है। जंग शुरू होने के नतीजे में अमेरिकन इकोनॉमी दोबारा से ठीक होने की तरफ जाना शुरू कर देती है। चूँकि ये लोग अपनी फैक्ट्रियों को जंगी सामान बनाने पर लगा देते हैं और दुनिया को वो सामान एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस वक्त जंग ख़त्म होती है तो अमेरिकन इकोनॉमी अपने अरूज पे होती है। दौरान जंग गवर्नमेंट ने लोगों को बचत करने की तलकीन की होती है, जिसकी वजह से जंग ख़त्म होते ही लोग अपने पैसे गाड़ियों, घरों और चीज़ें खरीदने पे लगाते हैं। हर तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस चलना शुरू होते हैं। रशिया के साथ कोल्ड वॉर के नतीजे में अमेरिका अपने जंगी सामान पे भी जोर डालता है, नई टेक्नोलॉजीज पे जोर डालता है, नए हथियारों पे जोर डालता है और यहाँ तक कि 1960 में अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क बन के दुनिया के स्टेज पे उभरता है। और आज भी अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन और ताकतवर मुल्क है और इसके अंदर कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे चलते चलते जी चाइना का भी जिक्र कर देते हैं। 1949 के अंदर माओ ज़ेडुंग के इनकलाब में चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क बन जाता है और वही कम्युनिस्ट पार्टी वाला सिस्टम जिसके अंदर सारी ताकत गवर्नमेंट के पास होती है। चाइना की असली तरक्की उस वक्त शुरू होती है जब 1970 की दिहाई के अंदर वो ये फैसला करते हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जिसके नतीजे में वहाँ के काश्तकारों को ये इजाज़त दे दी जाती है कि वो लीज़ के ऊपर ज़मीन ले सकें, उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से काश्तकारी कर सकें और उसको बेच के अपने हालात बेहतर कर सकें। इसके अलावा बाहर से इन्वेस्टमेंट को भी इजाज़त दे दी जाती है, प्राइवेट बिजनेसेस को इजाज़त दे दी जाती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिजनेसेस को आने दिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये वो चाइना बनता है जिसको आज हम सुपर पावर के तौर पे जानते हैं। इन तब्दीलियों के बाद चाइना को एक कम्युनिस्ट मुल्क कहना गलत होगा। कम्युनिज्म कागजों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको अमली तौर पे मुल्क के अंदर नाफिज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम सब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट्स इनएफिशिएंट होती हैं, इनके लिए फैसले करना मुश्किल होता है, हर फैसले में टाइम लगता है। तो अगर गवर्नमेंट हर चीज़ अपने पास रख लेगी तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी काम करना, कोई भी फैसला करना कितना मुश्किल होगा। हकीकत यह है कि कार्ल मार्क्स के मुताबिक कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टेटलेस सोसाइटी होगी। लोग छोटे छोटे ग्रोहों में अपने और एक दूसरे की देखभाल खुद ही कर लेंगे और उनको किसी मुनज़्ज़म गवर्नमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप सोशल एनार्किज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप गौर से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि दुनिया में लाखों लोग कैपिटलिज्म की वजह से गुर्बत के शिकंजे से निकलने में कामयाब हुए हैं। मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि लोगों के लिए ज़ाती मफाद के बगैर मेहनत करना मुश्किल काम है और इस बात का काफ़ी चांस है कि उनके ज़ाती मफाद की वजह से माशरे के अंदर दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कैपिटलिज्म की वजह से दुनिया में कुछ मसाइल भी पैदा हुए हैं। दुनिया की कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर वेल्थ इनइक्वालिटी ज़्यादा है और अमीर लोग अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। ये मसला आपको अमेरिका के अंदर ज़्यादा नज़र आता है, बाकी कैपिटलिस्ट मुल्कों के अंदर ये कदरे कम है। ख़वातीन हज़रात, आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल में दुनिया के बहुत से कैपिटलिस्ट मुल्कों ने कम्युनिज़म से अच्छी बातें लेके अपने मुल्कों में नाफिज कर ली हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ही मिसाल लें तो यहाँ पे वर्कर्स को मिनिमम वेज से कम पैसे नहीं दिए जा सकते। यहाँ पढ़ाई फ्री है, यहाँ इलाज फ्री है,
یہاں پروگریسو ٹیکسیشن ہے، یعنی کہ اگر آپ زیادہ کماتے ہیں تو آپ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہاں گورنمنٹ بغیر روزگار کے لوگوں کو ہیلپ کرتی ہے۔ یہاں بہت سے قوانین ہیں جو ورکر ایکسپلائٹیشن کو روکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو گھر بھی دیتی ہے۔ یہاں گورنمنٹ بزنسز کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے ریٹائرمنٹ فنڈ میں بھی پیسے ڈالیں۔ اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آسٹریلین گورنمنٹ اپنے عوام کا خیال رکھتی ہے۔ کیا اس سے سب خوش ہیں؟ شاید نہیں، لیکن میرے خیال میں آسٹریلیا جیسے کیپٹلسٹ ملک درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔